علماء ذوی الاحترام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے معمول اور دستور کے مطابق ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، یعنی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج یہ ہماری تیسری مجلس ہے اور آج ہم خراج عقیدت پیش کریں گے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، جن کا مقام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے۔ ویسے اگر آپ دیکھیں گے تو اس روئے زمین پر سب سے افضل انبیاء کرام علیہم السلام ہے، اور ان کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ ان کو انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد فضیلت حاصل ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی رضا کا اعلان پروردگار عالم نے کلام مجید میں فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے، اور کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی، اور صحابہ کرام یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس امت کی قیادت کی، انہیں سنبھالا اور انہیں وہ راستہ دکھایا جس کی تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے اس دار فانی سے رخصت ہو گئے تھے۔ انہی میں سے ایک عظیم ہستی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ نے نہ صرف عام لوگوں کو سنبھالا اور عام لوگوں کی قیادت کی، بلکہ آقا کائنات علیہ السلام جب ظاہری طور پر اس دنیا سے رخصت فرما گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کو سنبھالا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قیادت کی۔ ایسے وقت میں جب آقا کائنات علیہ السلام اس دار فانی سے رخصت فرما گئے تو صحابہ کرام ٹوٹ چکے تھے، ان کے حوصلے شکن ہو چکے تھے، ان کے قدم اکھڑ گئے تھے۔ ایسے وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی اجمعین کی حوصلہ افزائی کی، ان کو سنبھالا اور ان کی قیادت کی، اور آج جو اسلام ہم تک پہنچا ہے اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا رول ہے۔ آج میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔
آپ اگر ان کی سیرت کو پڑھیں گے اور ان کی سوانح حیات کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے عظیم اخلاق کے مالک تھے، بچپن ہی سے۔ بلکہ آپ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ فسق و فجور کا ماحول تھا، کفر و شرک کا ماحول تھا، اور ہر طرف لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر کے کئی خدا کی پرستش کر رہے تھے۔ ایسے ماحول میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھیں کھولی، اس کائنات میں تشریف لائے، اور جب آپ کی عمر فقط 4 سال کی تھی تو آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر کے ایک بت خانے میں لے کر کے گئے، اور وہاں جا کر کے کہا، اے میرے بیٹے، یہ وہ معبود ہے جو ہماری باتیں سنتے ہیں، ان کو سجدہ کرو، ان کی پرستش کرو، اور ان کے سامنے منتیں مانگو، تمہاری مرادیں پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ابھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر فقط 4 سال کی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بت کے سامنے گئے اور جا کر کے کہنے لگے، اے بت جسے لوگ تجھے معبود کہتے ہیں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہنا۔ اور جب بت نے کچھ نہیں کہا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے ایک بت کو زوردار تماچا مارتے ہیں۔ تو آپ کے والد جو وہاں پر موجود تھے ابو قحافہ، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ معبود کو تماچا مارا، بہت غصے میں آ گئے، اور ابو قحافہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زوردار تماچا مارا اور گھسیٹ کر کے گھر میں لے کر کے آئے، اور ان کی والدہ ام الخیر کے پاس لا کر کے رکھ دیا، اور کہا کہ آج اس بچے نے بڑا ظلم کر دیا کہ ہمارے معبود کو ایک تماچا اس نے مار دیا اور اس کی پرستش نہیں کی، برائی کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اس بچے کو اس کی حالت پر چھوڑ دو، جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے اس کے بارے میں غیب سے اچھی اچھی خبریں آیا کرتی تھی، اسے اس کی حالت پر چھوڑ دو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے ایک عظیم اخلاق کے مالک تھے، بچپن ہی سے آپ نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، لیکن ان کی طبعیت میں بتوں کی پرستش نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سوچ، وہ فکر آپ کو عطا فرمائی تھی کہ کبھی آپ نے بتوں کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا، اور آپ کی طبعیت میں جو ہے یہ چیز بھی تھی، ایک اچھی عادت یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت سے ہی آپ بری چیزیں سے دور رہتے تھے، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ شراب پینا اور شراب پلانا اس کو سخاوت سمجھا جاتا تھا، کہ جس کے گھر میں شادی ہو، جس کے گھر میں دعوت ہو، وہاں پر جہاں بہت کچھ کھلاتے تھے لوگ شراب بھی ایک دوسرے کو پلاتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت سے ہی آپ نے شراب سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور اس کی وجہ آپ یہ بتاتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک راستے سے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک انسان جو شراب پی کر کے بے ہوش پڑا ہوا تھا، اور وہ کسی بھی طرح اٹھ کر کے بیٹھتا ہے اور غلاظت میں انگلی ڈال کر کے اسے چاٹنا شروع کرتا ہے، اپنے منہ کے قریب لے جانا شروع کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تو ویسی شراب کے لیے نفرت تھی، یہ دیکھنے کے بعد اور زیادہ نفرت پیدا ہو گئی کہ کوئی انسان اگر شراب پی لے اسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے یہ غلاظت ہے، جبکہ غلاظت بدبودار چیز ہوتی ہے، انسان اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن شراب پینے کے بعد انسان اس قدر مدہوش ہو جاتا ہے اور اس قدر اس کے عقل و حواس فاختہ ہو جاتے ہیں، اسے کسی بھی چیز کا احساس نہیں رہتا۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں اس کے بعد میرے دل میں اور زیادہ شراب کے لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ آپ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ 2 خصلتیں ان کی زندگی میں شامل تھیں۔ کیا کبھی بتوں کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا، اور کبھی آپ نے شراب نہیں پیا، یہ 2 چیزیں ان کی فطرت میں شامل تھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر اور مکہ کے بڑے بڑے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، بڑے بڑے لوگوں میں، سرداران مکہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا،
یہاں تک کہ آپ تجارت کی غرض سے مکہ سے نکل کر کے دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ملک شام گئے تجارت کی غرض سے، آپ ایک رات سوئے ہوئے تھے، آپ نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ آسمان سے چاند اور سورج اتر کر کے آپ کی گود میں آ گیا، یہ دونوں آپ کے گود میں آ گئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاند و سورج کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے، صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، آپ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے کہ کبھی میں نے ایسا خواب نہیں دیکھا، اور آج میں نے ایسا کیسا خواب دیکھ لیا کہ آسمان سے چاند اور سورج اتر کر کے میرے گود میں آ گئے اور میں نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اس خواب کی تعبیر معلوم کروں، مجھے پتا یہ چلا کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے جسے راہب کہتے ہیں، راہب، یہ بہت بڑا عالم تھا، یہ اس وقت کتابیں دیکھ کر کے خواب کی تعبیر بھی بیان کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب مجھے پتا چلا کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا راہب ہے جو خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے، حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں صبح کی سفیدی نمودار ہونے کے بعد میں اس راہب کے پاس گیا، اور جانے کے بعد میں نے اس سے اپنی خواب کے بارے میں بتایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے چاند اور سورج اتر کر کے میرے گود میں آ گئے ہیں اور میں نے چاند اور سورج کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے، اس کی تعبیر بتائیے۔ اللہ اکبر۔ اس راہب نے کہا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میرا نام ابو بکر ہے۔ اس راہب نے پھر پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ ابوبکر صدیق نے کہا کہ مکہ کا رہنے والا ہوں۔ اس راہب نے پھر پوچھا کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں قبیلہ قریش سے ہوں۔ اتنا سننا تھا، وہ راہب اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ابو بکر مبارک ہو، تمہارے شہر میں آخری نبی جلوہ گر ہونے والا ہے اور تم اس آخری نبی پر ایمان لانے والے ہو اور اس آخری نبی کا تم خلیفہ بننے والے ہو اور تمہیں بہت عظیم شرف حاصل ہونے والا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر سنی۔ اس راہب نے کہا جو عیسائی تھا، عیسائی کا بہت بڑا عالم، اس نے کہا کہ دیکھو میں بھی دل ہی دل میں اس آخری نبی پر ایمان لے کر کے آ چکا ہوں، چونکہ میں نے توریت زبور انجیل پڑھی ہے، ان کی سیرت پڑھی ہے، ان کی صفتیں پڑھی ہے، وہ تمام انبیاء میں سب سے افضل، رسولان اعظام میں سب سے افضل، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا، وہ آخری نبی، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند بنائی، جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل انبیاء کرام کو اس کائنات میں بھیجا، میں دل ہی دل میں ان پر ایمان لا چکا ہوں، لیکن مجھے خوف ہے کہ اگر میں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، یہ عیسائی کے بڑے بڑے جو مالدار حضرات ہیں کہیں یہ میرا قتل نہ کر دے۔ یہ ملک شام کا معاملہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لاتے ہیں مکہ میں، اور آپ نے اپنے خواب کے بارے میں کسی کو بتایا نہیں۔ آئے مکہ کی سرزمین پر، لوگوں سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ سب معاملہ تو ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ آپ کا معمول بھی یہی تھا کہ جب بھی آپ تجارت سے آتے تو شہر کے حالات کا جائزہ لیتے، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے کہ حالات کیسے ہیں۔ ابھی کبھی آپ اپنے سنجان کے علاقے سے جائیں گے اور پھر ایک دو مہینے کے بعد جب آپ آئیں گے تو آپ تو یہاں والوں سے پوچھیں گے نا کہ اپنے علاقے کے حالات کیسے ہیں، کوئی معاملہ تو پیش نہیں آیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام سے تجارت کر کے واپس مکہ آئے اور آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ سب معاملہ تو ٹھیک ہے، تو چند لوگ آگے آئے اور آ کر کے ہنس کر کے کہنے لگے اے ابو بکر، وہ تمہارا جو دوست ہے نا جس کے ساتھ تم بہت زیادہ اٹھتے بیٹھتے ہو، جس کے ساتھ تم بہت زیادہ چلتے ہو، تمہاری بہت اچھی فرینڈشپ ہے، جو تمہارا دوست ہے جس کے ساتھ مل کر کے تم نے تجارت بھی کی ہے اور جس پر تم بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہو، وہ تمہارا جو دوست ہے عبداللہ کا بیٹا جو یتیم ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا عبداللہ کا بیٹا جو یتیم ہے، اس نے کہا ہے کہ اللہ نے مجھے رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ عجیب و غریب وہ بات کرتا ہے، ہم نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بے قرار ہو چکا، آپ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، چونکہ آپ نے خواب دیکھا تھا ملک شام میں
اور اس کی تعبیر بھی بتائی گئی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کے عرض کیا میں کیا سن رہا ہوں, کیا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, رسالت کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے ابو بکر ہاں میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا نبی ہوں. جو لوگ بتوں کو پوچھتے ہیں یہ بت پوجنے کے قابل نہیں, خدا تو صرف ایک ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے, اور وہ اس نے مجھے جو کلمہ عطا کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ دین میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کی نبوت کو تسلیم تو کر لوں گا, میں آپ کی رسالت کو تسلیم تو کر لوں گا, لیکن آپ کے پاس کوئی دلیل ہے, آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ جسے میں سمجھ جاؤں آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر کیا یہ دلیل کم ہے کہ تم نے ملک شام میں جو خواب دیکھا تھا اور اس راہب سے تم نے جو خواب پوچھا تھا اور اس راہب نے جو تعبیر تمہیں بتائی تھی, اس سے بڑھ کر کے تمہیں اور کیا دلیل چاہیے؟ اتنا سننا تھا. سیدنا صدیق اکبر میرے آقا کے قدموں میں گرتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں اور اسلام کے آغوش میں داخل ہو جاتے ہیں. یہاں سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو اس کائنات میں بھیجا ہے علم غیب عطا فرما کر کے اس کائنات میں بھیجا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام نہیں گئے تھے, آپ نے اس راہب سے ملاقات نہیں کی تھی, لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کو آپ نے مکمل طریقے سے بیان فرما دیا. وہ تو اسلام لے کر کے آ گئے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش کیا تھی, ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے, وہ آج کی گفتگو میں آپ کو بتاؤں گا. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے, ہمارا نام عبداللہ ہے, ہمارا نام یہ ہے وہ ہے, اسلامک نیم ہے, بس کافی ہے. نہیں, صرف نماز پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, صرف روزہ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, صرف زکوٰۃ دینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, صرف حج کر لینا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جب ایک انسان مسلمان بن جاتا ہے اس کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ جو کام اور جو مقصد لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آئے تھے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اسی مشن کو آگے بڑھائے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا, لیکن اللہ اکبر اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی عادت یہ بن گئی, آپ سب سے پہلے مسلمان نوجوانوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا, یہ شرف آپ کو حاصل ہے, لیکن آپ کی عادت یہ بن گئی کہ آپ جس سے بھی ملاقات کرتے اسے سلام کرتے, اور سلام کرنے کے بعد خبر خیریت پوچھنے کے بعد اسے اسلام کی دعوت دیتے. کیا بتوں کو پوچھتے ہو؟ یہ بت جو مکھی کو اپنے جسم سے ہٹا نہ سکتے, ان بتوں کو پوچھ کر کے تم کیا کرو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں آؤ, محمد کا کلمہ پڑھ لو, اسلام کے آغوش میں آ جاؤ. یہ آپ کی عادت بن گئی تھی. آپ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ جب سے میرے باپ نے اسلام قبول کیا اس دن سے ہم سب کے اسلام قبول کرنے تک ہر وقت میرا باپ گھر میں آتا اور صرف اسلام کی بات کرتا, اسلام قبول کرو, اسلام قبول کرو. پتہ یہ چلا کہ اگر تم واقعی دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے گھر میں دین کا کام کرو, اپنے گھر کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں سمجھاؤ. اگر آپ کے گھر میں بے نمازی ہے تو ان کو نمازی بناؤ. اگر آپ کے گھر میں کوئی گناہوں میں مبتلا ہے آپ آگے بڑھ کر کے سب سے پہلے ان کی اصلاح کرو. آج حالت یہ ہے نا کہ لوگ اپنوں کی اصلاح کرنے کے بجائے غیروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, اور زیادہ تر تو ائمہ حضرات کے پیچھے لگے رہتے ہیں. امام صاحب کہاں گئے, ذرا معلوم کرو, نفل پڑھی کہ نہیں پڑھی, سنت غیر مقدہ بھی چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے ہیں. ارے بھائی جتنی توجہ اماموں پہ دیتے ہو, جتنی توجہ اپنے مسجد کے مؤذنین پہ دیتے ہو, اگر اتنی توجہ اپنی اولاد پہ دیتے, کچھ ہو نہ ہو لیکن آپ کی اولاد ضرور فرما بردار بن جاتی. اتنی توجہ اپنی اولاد پہ دو, جو امام ہے وہ تو امامت کرے گا,
جو مؤذن ہے وہ تو اذان دے گا، جو عالم ہے وہ تو اپنے فریضے کو انجام دے گا، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں اصلاح کرو، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے اسلام لائے، آپ اپنے گھر میں ہر دن اسلام کی دعوت دیتے، ہر دن اسلام کی دعوت دیتے، اور جب دسترخوان پر بیٹھتے، زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، بیٹھ کر کے وہی باتیں کہتے جو اللہ کے رسول نے ان سے کہی تھی، آپس میں گفتگو کرتے تو وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششیں اتنی زیادہ رہی کہ آپ کی کوشش سے جو عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں نا، ان میں سے 5 صحابہ یہ سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ کی بدولت اسلام کے آغوش میں داخل۔ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں ان میں سے 5 صحابہ یہ سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ کی بدولت اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ 5 صحابہ ہیں جن کو دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ یہ 5 صحابہ اسلام کے آغوش میں آئے تھے تو صدیق اکبر کی تبلیغ کی بدولت اسلام کے آغوش میں آئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتدا ہی سے اسلام کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کر دیا آپ نے، اور جب آپ نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے 3-4 سال کے بعد جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا، آپ نے ایک اور بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ جتنے غریب لوگ تھے جو مسلمان بنے تھے اور غیروں کے غلام تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرید کر کے آزاد کیا ہے۔ اسی میں سے ایک عظیم عاشق رسول، ایک عظیم محب رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی غلام تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے تو کسی کی سسکنے کی آواز آ رہی تھی، کسی کی رونے کی آواز آ رہی تھی، اور اسے مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ تم محمد کو چھوڑ دو، اور محمد جس خدا کا دین لے کر کے آئے ہیں اس دین کو چھوڑ دو۔ بلال حبشی کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی، احد احد احد، میں ایک ہی خدا کو مانوں گا، میں محمد مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزر گئے، اور گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، اور بلا کر کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو بلال حبشی کو خرید کر کے آزاد کر دے؟ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، پروردگار عالم اسے جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے اس فرمان کو تو سنا، لیکن وہاں پر موجود صحابہ اتنے پاورفل نہیں تھے پیسے کے اعتبار سے کہ وہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر کے آزاد کر سکے۔ اس محفل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ بعد میں جب حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، آپس میں صحابہ سے گفتگو کی، سیدنا صدیق اکبر نے صحابہ سے پوچھا، آج محفل میں میرے آقا نے کیا حکم دیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اے ابو بکر، آقا نے ارشاد فرمایا ہے جو بلال کو خرید کر کے آزاد کر دے میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سننے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو بلال کو خرید کر کے آزاد کر دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں ابو بکر۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑتے ہیں۔ میرے آقا نے واپس ابو بکر کو بلایا اور فرمایا، ابو بکر تنہا بلال کو نہ خریدنا، مجھ سے بھی پیسے لینا، میں بھی اس میں پیسے شامل کرنا چاہتا ہوں تاکہ بلال کی خریداری میں بھی شامل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے اور اس سردار کے پاس تشریف لے کر کے گئے جس نے بلال کو خریدا تھا، اور جا کر کے کہا، میں بلال کو خریدنا چاہتا ہوں، خرید کر کے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو سردار تھا اس نے سمجھ گیا ابو بکر کیوں خریدنا چاہتے ہیں، کیونکہ بلال جو ہے اس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اس نے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں بلال کو بیچنا تو چاہوں گا لیکن اس کے لیے مجھے بہت زیادہ قیمت چاہیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ کیا کیا چاہیے؟ اس نے کہا ریشم چاہیے، مشک چاہیے، کافور چاہیے، اتنے درہم چاہیے، اور تمہارا جو وہ گورا خوبصورت غلام ہے وہ بھی مجھے چاہیے۔ اس سردار نے سوچا کہ اتنی زیادہ قیمت کون اس غلام کو خریدے گا؟
قیمت تو بہت زیادہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ سودا منظور ہے، اور آپ نے ساری قیمت ادا کر دی۔ اور جب بلال حبشی کو لے کر کے جانے لگے، اللہ اکبر، پھر اس سردار نے کہا کہ اے ابوبکر رک جاؤ، میں نے تو سوچا یہ تھا کہ تم بہت بڑے تاجر ہو، کبھی تم گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، لیکن آج مجھے پتا چلا کہ تم تجارت میں بھی صحیح نہیں ہو، تم نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے سردار، میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے، تو بلال کے چہرے کو دیکھ رہا ہے کہ بلال کالا ہے، لیکن میں بلال کا دل دیکھ رہا ہوں، بلال کا دل دیکھ رہا ہوں۔ بلال کے دل میں کوئی اور نہیں بستا، بلکہ میرا محبوب بلال کے دل میں بس رہا ہے، اس لیے میں نے بلال کو خرید کر کے آزاد کر دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی محنت کی، اسلام کی ترویج و ارشاد کے لیے بڑی محنت کی، بہت زیادہ محنت کی۔ آپ نے حضرت بلال کی والدہ حضرت حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی خرید کر کے آزاد کیا، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرید کر کے آزاد کیا، حضرت زنیرہ کو خرید کر کے آزاد کیا، اور حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرید کر کے آزاد کیا۔ یہ باندی تھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس وقت حضرت عمر ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے، اور آپ بہت زیادہ سختی فرماتے تھے۔ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مارتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر حضرت لبینہ کو مارا، آپ کی آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ تو جو مکہ کے سردار تھے وہ آئے حضرت لبینہ کے پاس اور آ کر کے کہنے لگے، لبینہ دیکھا تم نے ہمارے معبودوں کی گستاخی کی اور ان کی پرستش نہیں کی، تو ہمارے معبود نے تمہاری آنکھوں کی بینائی چھین لی۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باندی تھی اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، اور ان کفاروں سے مخاطب ہو کر کے حضرت لبینہ نے کہا، اے کفار، تمہارے معبودوں میں تو اتنی طاقت نہیں کہ وہ مکھی کو ہٹا سکے، وہ میری آنکھوں کی بینائی کو کیا لے لیں گے، لیکن ہاں سن، میں اپنے مولا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، پروردگار عالم، صبح کی سفیدی نمودار ہونے سے پہلے میرا مولا میری آنکھوں کی بینائی کو واپس فرما دے گا، اور تاریخ میں لکھا ہے صبح کی سفیدی نمودار ہونے سے پہلے حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت لبینہ کو خرید کر کے آزاد فرمایا۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ اتنے کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہو چکے، لیکن اس کے باوجود اسلام کی ترویج و اشاعت کھل کر کے نہیں ہو رہی تھی، صحابہ کرام چھپ چھپ کر کے اسلام کی تبلیغ کرتے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برداشت نہیں ہوا، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم کب تک چھپ چھپ کر کے تبلیغ کرتے رہیں گے؟ کیا ہمارا دین سچ نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ہم کب تک چھپ چھپ کر کے تبلیغ کرتے رہیں گے؟ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، موقع آنے دو، پھر کھل کر کے تبلیغ کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے، نہیں یا رسول اللہ، اب وہ موقع آ چکا ہے، اب ہم کھل کر کے تبلیغ کریں گے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا جو بہت کم تعداد میں تھے، اور ان کو لے کر کے کعبے کے صحن میں گئے، اور پہلی مرتبہ جس نے کعبے میں خطبہ پڑھا ہے اس ذات کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پہلی مرتبہ جس نے خدا کی وحدانیت کا اعلان کعبے میں کیا ہے اس ذات کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پہلی مرتبہ کھل کر کے جس نے اسلام کی تبلیغ کی ہے اس عظیم شخصیت کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے ایک عظیم خطبہ دیا اور خطبے میں کہا، اے لوگو، اب وقت آ گیا ہے ہم کھل کر کے تبلیغ کریں۔ لوگ جو ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوج رہے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ یہ بت پوجنے کے قابل نہیں ہے، یہ بت پرستش کے قابل نہیں ہے، ہم ایک خدا کے سامنے جھکیں گے، ایک اللہ کو مانیں گے اور محمد الرسول اللہ کو اللہ کا رسول تسلیم کریں گے۔ آپ نے بتوں کو برا بھلا کہا، خدا کی وحدانیت کی دعوت دی لوگوں کو، بس پھر کیا تھا، کفار مکہ ٹوٹ پڑے آپ پر اور مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر ظلم و زیادتی کی گئی کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے گھر والے، رشتہ دار، عزیز و اقارب آئے، آپ کو اٹھا کر کے
گھر لے کر کے گئے. کافی دیر کے بعد جب آپ ہوش میں آئے تو آپ کی والدہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سرہانے کے قریب بیٹھی ہوئی تھی, اور آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ کے قبیلے کے بہت سارے لوگ آ کر کے سرہانے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ اب ابو بکر کو سمجھائیں گے کہ محمد کا ساتھ چھوڑ دو, کیوں محمد کا ساتھ دے کر کے تم اس طرح کی تکلیفیں اٹھا رہے ہو. لیکن اللہ اکبر, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول دیکھیں, ان کی محبت رسول دیکھیں. ایسے وقت میں جب سارے گھرانے والے وہاں پر موجود تھے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش میں آتے ہیں, ہوش میں آنے کے بعد آپ نے کھانا نہیں مانگا, آپ نے کسی کا حال دریافت نہیں فرمایا, بلکہ ہوش میں آنے کے بعد پوچھتے ہیں میرے آقا میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے. اتنا سننا تھا کہ جتنے رشتہ دار وہاں پر موجود تھے سب غصے سے اٹھ کر کے چلے گئے. آپ کی والدہ نے دودھ لایا کہ بیٹا دودھ پی لو, آپ نے کہا کہ نہیں, میں اس وقت تک دودھ نہیں پیوں گا جب تک مجھے میرے محبوب کی حالت کے بارے میں پتہ نہ چل جائے. ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ تشریف لائی, اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا, ہاں صرف اتنا پتا ہے کہ ہمارے رسول دار ارقم وہاں پر موجود ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں میں اس وقت تک دودھ نہیں پیوں گا جب تک میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے آقا کی زیارت نہ کر لوں. اور آپ کو سہارا دے کر کے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں لایا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے صدیق اکبر کی پیشانی کو بوسہ دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون سے لہولان تھے, لیکن جب ان کی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی ہے آپ اٹھ کر کے اور زیادہ کھڑے ہو جاتے ہیں, گویا کہ آپ کی جسم میں طاقت آ جاتی ہے, اور آپ مسکرا کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے جسم کا سارا درد ختم ہو چکا ہے. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہے, مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے, آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار عالم میری والدہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی, اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام کی خاطر بڑی محنت کی, بڑی قربانیاں دی. اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ عطا کر دیا. صدیق اکبر نے اسلام پر جو احسانات کیے ہیں میں اس کا بدلہ ادا نہیں کر سکا, کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالی صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ عطا فرمائے گا. اتنے احسانات اسلام پر, یہاں تک کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اسلام کی حالت کافی خستہ ہو چکی تھی مال کے اعتبار سے. ایسے وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تن من دھن جو کچھ بھی تھا سب کچھ لا کر کے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے لا کر کے رکھ دیا. میرے آقا نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے, بس اللہ اور اس کے رسول کو میں اپنے گھر پہ چھوڑ کر کے آیا. یہ صدیق اکبر ہے, جان بھی لٹا دی, اولاد کو بھی قربان کر دیا, مال و دولت بھی میرے آقا کے قدموں کے نیچے لا کر کے رکھ دیا. لیکن اللہ اکبر, ان کی سیرت کو میں پڑھ رہا تھا کہ جب آپ خلیفہ بنے حالت یہ تھی, خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد اتنی سادگی والی زندگی, مسلمانوں کا امیر. آج اگر کوئی کسی کے پاس چھوٹا سا عہدہ آ جائے تو سینہ اکڑ کر کے چلتا ہے. مسجد کی صدارت آ جائے یا مدرسے کی صدارت آ جائے یا کسی کمیٹی کی صدارت آ جائے تو وہ اپنے آپ کو سوچتے کہ میرے جیسا کوئی نہیں. لیکن اللہ اکبر, نصیحت حاصل کرو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے کہ جب آپ خلیفہ بنے, خلیفۃ المسلمین بہت بڑا عہدہ تھا, یہ عرب کا بادشاہ, عرب کا بادشاہ. لیکن آپ ایک ڈائری نکالتے ہیں, رجسٹر, اور اس میں مدینے میں اور مدینے کے ارد گرد جتنی بیوہ عورتیں ہوتی ان سب کا نام لکھتے, جتنے یتیم ہوتے سب کا نام لکھتے.
जितने गरीब होते सबका नाम लिखते, और साथ ही साथ उसके आगे एक सहाबी का नाम लिख देते कि तुम उसकी जाके मदद करना, तुम जाकर के उसकी मदद करना, तुम जाकर के उसकी मदद करना। एक मर्तबा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रजिस्टर निकाली, और रजिस्टर निकाल करके ऐसे ही देख रहे थे, इतने में उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर आ गए। उन्होंने अर्ज की, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, अमीर मोमिनों के बादशाह, आप पर अल्लाह सलामती नाजिल करे, आप क्या कर रहे हैं? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रजिस्टर उठा करके हजरत उमर फारूक आज़म को दे दी। हजरत उमर ने जब रजिस्टर पढ़ना शुरू किया तो देखा कि बेवाओं के नाम है, यतीमों के नाम है, गरीबों के नाम है, मिस्कीनों के नाम है, और इसके आगे एक एक का नाम लिख दिया गया है। इस तरीके से सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला हर किसी का ख्याल फरमाते। उसमें से एक बुढ़िया का नाम था, सामने उसके घर का पता भी था, और मदीने से काफी दूर उसका घर था, उसके नाम के आगे किसी का नाम नहीं लिखा था। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिल ही दिल में सोचा, उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आज अच्छा मौका है, इस बुढ़िया औरत की मैं जाकर के खिदमत करूंगा। बुढ़िया भी है, बेवा भी है, 80 साल की बुढ़िया, और अल्लाह के नजदीक अजीम मकाम हासिल कर लूंगा। कुछ कहा नहीं, दिल ही दिल में खुश हो गए। आज लोग अगर किसी की हेल्प करते हैं तो फोटो निकाल करके व्हाट्सएप पे डालते हैं। अगर 5 केजी चावल भी देते ना, वो भी 10 जगह जाकर के लोगों को बताते कि मैंने फुला को चावल दिया था। अगर किसी को कपड़ा भी दिया तो जाकर के 10 लोगों को बताते हैं। उमर फारूक आजम की जिंदगी से नसीहत हासिल करो। आपने किसी को बताया नहीं, अबू बकर सिद्दीक से इजाजत नहीं ली, दिल ही दिल में खुश हो गए कि अल्लाह ने मुझे मौका अता कर दिया है कि मदीने के बाहर एक बेवा औरत, बुढ़िया औरत रहती है, उसके नाम के आगे किसी का नाम नहीं लिखा है। मैं इसकी खिदमत करूंगा तो सिर्फ मौला को पता होगा और मुझे पता होगा, मेरे अलावा किसी और को पता नहीं होगा। अल्लाह मुझे इसके बदले में बेशुमार अजर अता फरमाएगा। बहुत ज्यादा खुश हो गए। उसका नाम, पता, एड्रेस अपने दिमाग में रख लिया। फजर की नमाज के बाद गए, जाकर के दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया औरत ही दरवाजा खोल करके बाहर निकली। क्यों आए हो? कहा कि अम्मा कुछ काम काज है, कोई ज़रूरत है तो बताओ, मैं पूरी कर दूंगा। बुढ़िया ने कहा कि नहीं, एक नौजवान आता है, वो मेरा बर्तन भी धुल करके जाता है, कपड़े भी धुल करके जाता है, मेरी ज़रूरतों को पूरी करके जाता है, इसलिए मेरी ज़रूरतें पूरी हो चुकी है। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ से निकल जाते हैं, और आपने दिल में सोचा कि शायद कोई नौजवान होगा जो फजर के बाद आता होगा। मैं एक काम करता हूं कि मैं तहज्जुद पढ़ करके इस बूढ़ी अम्मा के घर में आऊंगा, ताकि मुझे ये शरफ हासिल हो जाए। तहज्जुद पढ़ करके जाकर के दरवाजा खटखटाया तो पूछा कौन? कहा कि उमर। किस लिए आए हो? आपकी खिदमत करने के लिए, कुछ काम है तो मुझे बताइए। बुढ़िया ने कहा कि नहीं, बर्तन भी धुल चुके, कपड़े भी धुल चुके, जरूरियातें भी पूरी हो चुकी, काम तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम कहते हैं कि आखिर है वो कौन जो सारा काम करके चला जाता है? मैं तहज्जुद पढ़ के आया, उससे पहले काम करके चला गया। सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अब मैं इशा के बाद दरख्त के नीचे छुप करके बैठूंगा कि आखिर वो कौन शख्स है कि जो इस बुढ़िया औरत का बर्तन भी धुल करके जाता है, इसके कपड़े भी धुल करके जाता है। हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इशा की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह अकबर दरख्त के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं और अल्लाह का जिक्र करते हैं। क्या देखते हैं? आधी रात में इशा की नमाज के बाद कोई और नहीं आता, बल्कि मुसलमानों का अमीर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस बुढ़िया औरत के घर में आते हैं, बर्तन धुल करके जाते हैं, कपड़ा धुल करके जब बाहर निकलते हैं, हजरत उमर फारूक आजम फौरन सामने आ जाते हैं, आकर के सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। मैं देखना चाह रहा था कि कौन है जो इस बुढ़िया की खिदमत करता है। और फिर जब पैरों की जानिब देखा तो पैरों में चप्पल नहीं। अर्ज किया, हुजूर आपके पैरों में चप्पल क्यों नहीं है? अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, उमर अगर मैं चप्पल पहन के आऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि चप्पल की आवाज से किसी की नींद खराब हो जाए, लेकिन है उमर, ये राज सिर्फ मेरे और मौला के दरमियान, ये राज सिर्फ मेरे और मौला के दरमियान, किसी को पता नहीं था,
لیکن عمر تم کو معلوم پڑ گیا، آج مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا، عمر فاروق اعظم کا جملہ نوٹ کر لو، عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ عمر اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک صدیق اکبر جنت میں نہیں جائیں گے۔ صدیق اکبر کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ نے سادگی والی زندگی گزاری، اور آپ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، ہمیشہ۔ سب سے زیادہ معیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی کی حاصل ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو سورت نازل ہوئی تھی تبت یدا ابی لہب وتب، جس میں ابو لہب پر مذمت کی گئی اور اس کے ہاتھ کے کٹ جانے کا اعلان کیا گیا، تو ابو جہل کی جو بیوی تھی ام جمیل، یہ بہت بڑا پتھر لے کر کے کعبے کے صحن میں آئی کہ کہاں ہے محمد، آج میں اس کا سر کچل دوں گی کہ وہ میرے شوہر کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ کٹ جائیں اور آیتیں نازل کرنے کی بات کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں بہت زیادہ تعجب کرنے لگا، میرے آقا یہیں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس کو نظر نہیں آ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہی ہے، میرے آقا کو تلاش کر رہی ہے، بڑھ کر کے وہاں سے گزر گئی، اور جب وہ چلی گئی تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صدیق اکبر عرض کرتے حضور آپ تو یہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ اس کو نظر کیوں نہیں آ رہے تھے؟ تو آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو اللہ کے رسول اور اس عورت کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حجاب کو قائم فرما دیا تھا، اس کی آنکھوں میں وہ بصارت نہیں تھی کہ وہ مصطفیٰ کی رخ انور کو دیکھ سکے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے یہ بھی دیکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مائیت حاصل ہے، اللہ اکبر۔ سفر معراج آپ نے اس واقعے کو سنا ہے، میں اس پر روشنی نہیں ڈالوں گا، لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ صدیق اکبر کو یہ لقب کیسے ملا صدیق کا، کہ جب تاجدار کائنات علیہ السلام سفر معراج سے واپس آئے اور لوگوں سے پوری حالت پوری کیفیت بیان کی تو لوگ ہنسنے لگے، اور کفارہ نے مکہ نے سوچا کہ چلو اس کا جو دوست ہے ابو بکر، اب ابو بکر کو اس سے جدائیگی کرنے کا ٹائم آ گیا۔ ابو بکر بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ جو پل بھر میں ساری کائنات سے اوجھل ہو کر کے اللہ سے ملاقات کر کے آ جائے، یہ کوئی تسلیم کرنے والی بات ہے؟ ابو بکر کو جب کہیں گے تو وہ بھی نہیں مانے گا۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کفارہ نے مکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ اے ابوبکر اب ایک نئی بات اور ہے۔ کہا کہ کیا؟ وہ جو تمہارا دوست ہے نا وہ کہتا ہے کہ پلک جھپکتے ہی میں نے ساتوں آسمان کی سیر کی، عرش اعظم کی سیر کی، یہاں تک کہ میں خدا سے ملاقات کر کے آ گیا۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ کس نے کہا یہ؟ کہا کہ تمہارے دوست محمد نے کہا۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں اگر محمد نے کہا ہے میں بغیر کسی دلیل کے ان کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اسی وقت میرے آقا نے فرمایا یہ صرف ابو بکر نہیں ہے، بلکہ میں ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا کرتا ہوں کہ سب سے بڑے سچ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں اسلام کے بہت بڑے مددگار کے طور پر ثابت ہوتے ہیں، اور جہاں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہتے ہیں، وہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے عاشق رسول کے طور پر بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ جب آپ کی اولاد بھی مسلمان ہو چکی، دیکھیے صحابہ میں صرف تمام انبیاء کرام کی امتیوں میں صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ جن کا پورا گھرانہ مسلمان ہے۔ صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے۔ تو آپ کا جو بیٹا تھا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدر کے بعد یہ ایمان لے کر کے آئے تھے، تو ایک مرتبہ یہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان بدر کے میدان میں ایک مرتبہ آپ میرے تلوار کے زد میں آ گئے تھے، میں اگر چاہتا تو آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیتا، لیکن پھر خیال آیا مسلمان ہوا تو کیا ہوا، ہے تو میرا باپ،
اس لیے میں نے تلوار کو نیام سے نہیں نکالا اور آپ کو میں نے چھوڑ دیا. اتنا سننا تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تو نے تو باپ کا لحاظ کر لیا, لیکن اے میرے بیٹے عبد الرحمن, اگر تو میری تلوار کے زد میں آتا میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا عبد الرحمن ہے, میں رسول کے محبت میں تیرے سر کو تن سے جدا کر دیتا. یہ سیدنا صدیق اکبر ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے اپنے باپ سے بھی زیادہ, اپنی اولاد سے بھی زیادہ, سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی. ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. عام طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج تھا وہ نرم مزاج, آپ زیادہ غصے والے نہیں, کسی پر بھڑکتے نہیں, کسی پر غصہ نہیں کرتے. ایک عظیم ہستی کے مالک, ایک عظیم فکر کے مالک. تو ایک مرتبہ آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح آستین چڑھا کر کے, اور جلال سے پورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. پہلی مرتبہ اس ہیئت کے ساتھ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرا صدیق اتنے جلال میں آستین چڑھا کر کے, میرے آقا نے فرمایا ابو بکر سب ٹھیک تو ہے نا, آخر معاملہ کیا ہے, اتنے جلال میں کیوں ہو, آخر وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو میرا باپ ہے نا ابو قحافہ, وہ آپ کے شان میں گستاخی کرتا ہے, ابھی ایک تھپڑ مار کر کے آ رہا ہوں اور آپ سے اجازت لینے آیا ہوں کہ اگر اس نے ابھی بھی گستاخی نہ چھوڑی تو آپ مجھے اجازت دیں, میں اس کے سر کو تن سے جدا کرنا چاہتا ہوں, ورنہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اسے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے. میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, اے پروردگار عالم ابو بکر کے والد ابو قحافہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما. اور پھر فتح مکہ کے بعد وہ بھی ایمان لے کر کے آ گئے. لیکن یہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی زندگی کو پڑھتے تو ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے آگے کسی کو تسلیم نہیں کیا, کسی کو بھی تسلیم نہیں کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں. 3 باتیں. ایک کیا کہ اللہ کے رسول کی قدم پر مال کو قربان کرنا, اور آپ نے قربان کر کے دکھایا, سب کچھ لا کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں قدموں کے نیچے لا کر کے رکھ دیا. اور پھر فرماتے ہیں اپنی آل کو میرے آقا کے قدموں میں لا کر کے رکھ دینا. وہ بھی آپ نے کیا, اپنی بیٹی کا نکاح آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے کرا دیا. اور پھر کہتے ہیں اپنی جان کو اپنے آقا کے لیے قربان کر دینا. اس لیے جب آپ تاریخ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا شب ہجرت کا واقعہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا. میں ہجرت کے واقعے پر تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا, لیکن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ نکلے مکہ کی جانب, مکہ سے مدینے کی جانب, اللہ اکبر, حدیثوں میں ہے کبھی صدیق اکبر آگے جاتے, کبھی پیچھے جاتے, کبھی دائیں جاتے, کبھی بائیں جاتے, یہ حرکتیں کرتے رہتے. میرے آقا نے صدیق اکبر سے فرمایا اے صدیق اکبر یہ کیا کرتے ہو, کبھی آگے جاتے ہو, کبھی پیچھے جاتے ہو, کبھی دائیں جاتے ہو, کبھی بائیں جاتے ہو. میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب مجھے یہ لگتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کرے گا میں آگے جاتا ہوں, جب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا میں پیچھے آ جاتا ہوں, جب مجھے یوں محسوس ہوتا ہے دشمن پیچھے سائڈ سے حملہ کرے گا میں داہنی طرف آ جاتا ہوں, جب مجھے لگتا ہے کہ بائیں طرف سے حملہ کرے گا میں بائیں طرف آ جاتا ہوں. یا رسول اللہ میں چاہتا یہ ہو سب سے پہلے اگر تیر آئے تو میرے سینے پہ لگے, آپ کے سینے پہ نہ لگے, آپ کی محبت میں یہ جان قربان ہو جائے یہ مجھے گوارا ہے, لیکن آپ کے پیر میں کانٹا بھی چبھے یہ مجھے گوارا نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ سب کچھ اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دیا. اور پھر آپ کہتے ہیں میری ایک پسندیدہ چیز یہ ہے النظر الی وجہک یا رسول اللہ, میری ایک پسندیدہ چیز یہ کہ ہمیشہ چہرے مصطفیٰ کو تکتے رہنا, ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تکتے رہنا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس مراد کو بھی مکمل فرمایا. آپ نے قدم قدم پر مال بھی قربان کیا, آل کو بھی قربان کیا, جان کو بھی قربان کیا. آپ کی خواہش یہ تھی چہرہ مصطفیٰ کو تکتے رہنا. اور جب میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خواہش کو پڑھا تو پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
غار ثور میں میرے آقا کے ساتھ 3 دن غار ثور میں تھے، کفار کے ڈر سے نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی غار ثور میں ابو بکر کی تیسری خواہش کی تکمیل فرما رہا تھا کہ ابو بکر اب تک تم نے جی بھر کر کے رخ مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں 3 دن دیے ہیں، 3 رات دیے ہیں، جی بھر کر کے میرے محبوب کے چہرے کی زیارت کرنا، اور آپ نے جی بھر کر کے زیارت کی، جی بھر کر کے زیارت کی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تن من دھن سب کچھ اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دیا، سب کچھ۔ بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کروں، ایک آخری بات، اور ایک اس میں بہت بڑا میسج بھی ہے، بہت بڑا پیغام بھی ہے۔ جب اسلام کا بول بالا ہو گیا اور کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہونے لگے اور اسلام کی شان و شوکت ہر جگہ پھیلنے لگی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی قدم قدم پر اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے لگے۔ تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اپنی زوجہ محترمہ سے، کہ اے عائشہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو عائشہ کیا پوچھنا چاہتے ہو، یا رک کر کے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ہتھیلی میں پوری کائنات کو رائے کے دانے کے برابر رکھ دیا ہو، یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر سوچ میں پڑ گئی کہ اتنا بڑا آفر، اتنی بڑی بات کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو، تو عرض کی یا رسول اللہ میں اس بارے میں اپنے باپ ابو بکر صدیق سے مشورہ کر کے آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ مشورہ کر کے آؤ۔ آئے اپنے والد محترم کی بارگاہ میں، دروازہ کھٹکھٹایا، آ کر کے بیٹھی، مسکرانے لگی اور عرض کرنے لگی ابا جان میرے آقا نے مجھ سے فرمایا عائشہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو، بس آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں کہ کیا پوچھوں، کیونکہ آپ کے مشورے پر جو بھی عمل کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے میں پوچھنے آئی ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنا بہترین مشورہ دیا، فرماتے ہیں بیٹی میرے آقا سے پوچھنا معراج کی رات جب آپ کی اور رب کی ملاقات ہوئی تھی، کچھ راز کی باتیں ہوئی تھی، اس میں سے کچھ ایسی راز کی بات جو آج تک آپ نے کسی کو نہیں بتایا، اس بات کو ابھی تک آپ نے آؤٹ نہیں کیا، کسی کو بولا ہی نہیں، اب تک وہ بات آپ کی دل میں ہے، ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات مجھے بتا دیجئے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں بیٹی جب وہ راز کی بات تم کو پتا چل جائے تو مجھے بھی آ کر کے بتا دینا۔ دوسرا دن آیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا معمول کے مطابق میرے آقا کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ اپنے ابا جان سے مشورہ کر کے آ گئی؟ عرض کرنے لگی جی حضور مشورہ کر کے آ گئی۔ تو فرمایا کیا مشورہ دیا تمہارے والد نے؟ کہا کہ یہی معراج کی رات جب آپ اپنے رب سے ملاقات کرنے گئے تھے کچھ راز کی باتیں ہوئی تھی، ایسی بات جن کو ابھی تک آپ نے آؤٹ نہیں کیا، کسی کو بتایا ہی نہیں، ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات مجھے بتا دیجئے۔ اتنا سننا تھا کہ میرے آقا مسکرانے لگے۔ مسکرایا بھی اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کو مشورہ دیا تو کتنا بہترین مشورہ دیا، کوئی باپ ہوتا تو کچھ اور مشورہ دیتا، لیکن صدیق اکبر نے کتنا بہترین مشورہ دیا۔ میرے آقا مسکرانے لگے اور پھر فرمایا اے عائشہ معراج کی رات جب رب سے ملاقات ہوئی اور راز کی بات ہوئی، ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات یہ ہے میرے رب نے مجھ سے فرمایا اے میرے نبی اگر آپ کا کوئی امتی 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے میں اس کو بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بات سنی، اس کو نارملی انہوں نے لیا، اور دوسرے دن جب والد محترم کے گھر پر آئی راز کی بات بتانے کے لیے اور آ کر کے سامنے بیٹھ گئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بیٹی تم نے پوچھا آقا سے وہ راز کی بات کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نارمل انداز میں بتایا کہ بس یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا جو 2 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اللہ اس کو بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا۔ اتنا سننا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھ کر کے پریشان ہو گئی، ابا جان کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے ابا جان آپ کو سن کر کے خوش ہونا چاہیے، آپ رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں بیٹی تم نے اس کے ضد پہ غور کیا، اس کے اپوزٹ میں غور کیا؟ یہ تو میرے آقا نے فرمایا راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات یہ ہے جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اللہ اس کو بے حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس کا ضد، اس کا اپوزٹ یہ بھی تو ہے جو انسان دو ملے ہوئے دلوں کو توڑ دے اللہ اس کو بے حساب و کتاب جہنم میں داخل فرما دے گا۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں قینچی نہ بنو سوئی دھاگا بنو۔ قینچی کاٹنے کا کام کرتا ہے، سوئی دھاگا جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا نہ کرنا، لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کرنا، اللہ تمہارا مقام دنیا میں بھی بلند فرمائے گا، آخرت میں بھی بلند فرمائے گا۔ اور جب آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں گے آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف محبت ہی تقسیم کی ہے، صرف محبت۔ کبھی آپ نے کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی۔ جب آپ نے مکہ کو فتح فرمایا آپ چاہتے تو کفاروں سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن میرے آقا نے فرمایا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ اور محبت کا نتیجہ یہ نکلا وہ کفار مکہ جو آپ کے سخت دشمن تھے قدموں میں گرے اور کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو گئے۔ میرے آقا نے محبت تقسیم کی ہے۔ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے ذریعے سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ بھی صدیق اکبر کی اس مشن پر عمل کریں، چغلی نہ کریں، غیبت نہ کریں، کسی کو توڑنے کا کام نہ کریں، کسی کے پیچھے نہ پڑیں۔ کیوں بھول جاتے ہو یہ دنیا چند لمحوں کی زندگی ہے، یہ دنیا دار فانی ہے، آخرت دار جاویدانی ہے۔ ہم نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنے والدین کو دفن کیا ہے، ہم نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنے عزیز و اقارب کو دفن کیا ہے، ہم نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو دفن کیا ہے، ہم نے اپنے انہی ہاتھوں سے اپنے دوستوں کو دفن کیا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ ہمیں بھی اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے قبرستان لے کر کے جائیں گے، وہ ہمیں بھی دفن کر دیں گے۔ لیکن اگر تم دنیا میں اچھائی کر کے نہیں جاؤ گے، برائی کر کے جاؤ گے تو لوگ تم کو برائی سے یاد کریں گے۔ صدیق اکبر کی اس مشن کو آگے بڑھاؤ، دعوت و تبلیغ کا کام عام کرو، لوگوں میں محبتیں پیدا کرو، شان صدیق اکبر کو سمجھو، ان کی سیرت کو سمجھو، ان کی زندگی کو سمجھو، ان کی زندگی کو پڑھو، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ ویسے باتیں تو بے شمار ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت کریں آپ، الحمدللہ تقریباً یہ ہماری تیسری محفل ہے اور ہر دن آپ نے الگ الگ ٹاپک پر گفتگو سماعت کیا۔ کل حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کی جائے گی۔ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب تک آپ نے میری زبانی شان صدیق اکبر بھی سماعت کیا، شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت کیا، عظمت خدا بھی سماعت کیا۔ انشاءاللہ کل ایک عظیم شخصیت جن کی تقریریں سن کر کے، جن کی دعوت و تبلیغ کو دیکھ کر کے کتنے لوگ جو گانا سنتے تھے آج وہ اسلام کی مبلغ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضور امیر سنی دعوت اسلامی داعی کبیر حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ انشاءاللہ کل سنجان کی سرزمین پر تشریف لائیں گے اور شان عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ سب تشریف لائیں گے نا؟ انشاءاللہ سب تشریف لائیں، خود بھی آئیں۔ چلیے میں تو بہت چھوٹا موٹا آدمی ہوں، میری زبان میں وہ تاثیر نہیں، میری باتوں میں وہ تاثیر نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کی زبان میں، ان کے چہرے میں اللہ تاثیر عطا فرماتا ہے۔ شاید آپ کسی کو لے کر کے آئیں، ان کا بیان سن کر کے زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ تو اب تک تو آپ اسی ہال میں تقریر سماعت کر رہے تھے، انشاءاللہ کل ہماری جو محفل ہے وہ ہماری مسجد میں سجے گی، تو کثیر تعداد میں تشریف لا کر کے اپنے علم میں اضافہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔